बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम हर जो भी इशू होगा हमें दरपेश, हम उसके मुख्तलिफ पहलू जो होंगे, जो आवाम की नज़रों से ओझल रखे जाने की कोशिश की जा रही होगी, उनको आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, आप जानते हैं और आप भी, हम समेत सब पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद मुतासर है बिजली के बढ़ते हुए बिलों से, होशरुबा महंगाई से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से। नाजरीन, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बहुत कुछ जो है वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि कई और जो ऐसी जहतें हैं जिनकी तरफ से या अदारों की तरफ से ये किया जा रहा है। जिसकी एक मिसाल पिछले दिनों वाज़े तौर पर सामने आई कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं है कि उस पर पहिया जैम हो जाए। जनाब वज़ीर आज़म, आपने कभी पाकिस्तान की 80% आवाम जो है उनके साथ रह के कुछ चंद दिन गुजारे हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है, जो हम जैसे लोग हैं, वो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? नाजरीन, ये जो हमारा अशराफिया है, ये जो हमारी एलीट क्लास है, ये जो हमारी हुक्मरान क्लास है, इसको हमारे मसाइल का अदराक नहीं है। ये खा नून लीग से आ जाए, पीपल्स पार्टी से आ जाए, तहरीक इंसाफ से आ जाए या निगरानों से आ जाए, ये जहाँ भी लोग हैं, ये वो पाकिस्तान के चंद % वो लोग हैं जिनको पब्लिक के आम मसाइल का अदराक ही नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं उन पर रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अभी 2 दिन पहले सेनेट की कायमा कमेटी में हमारी निगरान वज़ीर जो ख़जाना जो है मिसेस शमशाद अख्तर, उन्होंने भी इसी तरह का एक महज़ का खेज़ बयान दिया कि IMF के मुआहदे में हैं, हम किस तरह ये रिलीफ दे दें, हम ये रिलीफ नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा कि हमारी आपकी तवक्को से ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और जो है इस तरह के बयानात से वो उनका मतलब क्या है? नाजरीन, अगर आप IMF के हुकाम की बात सुने या उनके मुआहदों का जो है वो मुतालिया करें, तो उन्होंने कहीं पर ये शर्त नहीं लगाई होती कि आप जो रिलीफ है वो खा पेट्रोलियम मसनूआत पे हो, खा बिजली पे हो, या अज्जाए ज़रूरिया जो खुराक की ज़रूरियात हैं, या उस पर जो सब्सिडी है वो ना दी जाए। उनका मंबा या मतमय नज़र सिर्फ ये है कि अव्वल तर हुकूमत अपने अल्ले तल्ले जो अखराजात हैं वो कम करे। दूसरा, ये जो बिजली है या पेट्रोलियम मसनूआत है, ये उन लोगों को रिलीफ दे जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बिल्कुल उसके करीब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, IMF कभी नहीं ये कहता कि आप अपने गरीब तबकात को रिलीफ ना दें, ना वो ये कहते हैं कि आप टैक्सेस का सारा बोझ गरीब आदमी पर डाल दें। उनका तो मतमय नज़र ये है कि आप अपने अखराजात को कम करें और टैक्सेशन जो है उसकी शरह को बढ़ाएं। किसके ज़रिए बढ़ाएं? जो हमारा मालदार तबका है, वो खा कारोबारी हो, खा बड़ा तनख्वाहदार हो, या वो ट्रेडर हो, या वो मैन्युफैक्चरर हो। नाजरीन, आप ये बखूबी जान लें कि पाकिस्तान वो खिता है यहाँ GDP में जो टैक्स जमा करने की रेशो है वो सबसे कमतर है खिते में। क्यों है? क्योंकि हमारा जो बड़ा तबका है, जो कारोबारी तबका है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी सैलरीज लेने वाले लोग हैं, इनमें से 99% टैक्स चोर हैं। वो किसी सूरत पूरा टैक्स अदा नहीं करता। कोई मुल्क का बड़ा बड़ा ट्रेडर जिनका सालाना टर्नओवर करोड़ों अरबों में होता है, वो भी टैक्स नहीं देता। और फिर हमें ये है, अवाम को IMF की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि जनाब हम रिलीफ नहीं दे सकते। आप हमें बताएं कि कहाँ पे IMF आपको मना कर रहा है कि आप बिल्कुल गरीब आदमी जो पॉवर्टी लाइन के करीब या उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको आप कोई रिलीफ नहीं देंगे। आप फिर वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि बिजली जो है ये मुफ्त सिर्फ वबडा के मुलाजमीन ले रहे हैं या उसके साथ चंद और लोग होंगे। तो जनाब वज़ीर आज़म, शायद आपको इन हकीकतों का अदराक नहीं है या आपको गलत फीड किया गया है।
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جتنا بیوروکریٹ ہے پاکستان کا، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، جتنے وابڈہ ملازمین ہیں، ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس ہوں، جتنے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے، لوئر کورٹ کے ججز ہیں، جتنے بڑے بڑے سارے عہدیدار ہیں، یہ سارے مفت بجلی لیتے ہیں جناب۔ یہ نہ صرف حاضر سروس ہوں، جب یہ ریٹائر ہو جائیں تب بھی ان کی بجلی اور یوٹیلیٹی بلز قومی خزانے سے، اس قوم کے پیسے سے جمع کرائے جاتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے جو اخراجات ہیں، جو پرائم منسٹر کے بجلی کے اخراجات ہیں، جو سابق پرائم منسٹرز کے ہیں، جو موجودہ صدر کے ہیں یا سابق صدور کے ہیں، بعد از ریٹائرمنٹ بھی اپنی پینشنز کے ساتھ وہ اسی طرح نہ صرف بجلی کو لیتے ہیں مفت، پیٹرولیم کو بھی مصنوعات کو مفت لیتے ہیں، اور دیگر یوٹیلیٹیز بھی ان کو فری آف کاسٹ دی جاتی ہے۔ جبکہ جو عام آدمی ہے، آپ جو کامن مین ہے، خواہ وہ دہاڑی دار طبقہ ہے، وہ تنخواہ دار ہے، وہ چھوٹا کاروباری ہے، اس کو اس طرح کی کوئی فیسلٹی ملتی ہے؟ اس کے لیے اس طرح کی سہولت کیوں نہیں ہے؟ اس کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ آپ ہمیں IMF ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ جناب پوری دنیا میں یہی نظام رائج ہے کہ امیروں سے ٹیکس لیا جائے گا اور غریبوں کی فلاح و بہبود اور ضروریات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو بندہ بیچارہ 1000 روپیہ روزانہ پہ کما رہا ہے، اس کے بلوں پہ بھی آپ نے جنرل سے ٹیکس بھی لینا ہے، آپ نے انکم ٹیکس بھی لینا ہے، آپ نے لیوی بھی لینی ہے، پیٹرولیم پہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال کے اس بندے کو آپ نے اس لیول تک پہنچا دیا جہاں روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ہمیں یہ سنا رہے ہیں کہ مشکل حالات جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جناب والا، یہ قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اگر آپ یہ ذمہ داری لے سکتے تھے تب آپ کو آنا چاہیے تھا۔ اگر شمشاد اختر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ملک کے حالات جو ہیں وہ کتنے نازک ہیں، ان کی توقع سے زیادہ ہیں، خزانہ خالی ہے، تو وہ ایز اے وزیر خزانہ نگران کیوں آئیں؟ کسی نے ان کے کندھے پر بندوق رکھی تھی کہ آپ آئیں نگران وزیر خزانہ کا چارج سنبھالیں اور اگلے دن ایسے بیان دیں جس سے قوم مزید ڈی مورلائز ہو جائے؟ ناظرین، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں۔ یہ جب تک آپ نے اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہونا، یہ جو چند % اشرافیہ ہے جس میں ہر طبقہ شامل ہے، یہ ہمارے ساتھ یہی کرتا رہے گا۔ انہوں نے 75 سالوں سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، خزانہ خالی ہے۔ کیا خزانہ میرے آپ کے لیے اور عوام کے لیے خالی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ انہوں نے اپنے اخراجات جو تھے، جو چیزیں تھیں، ان میں کہاں کہاں کٹ لگائے ہیں؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا حقیقت میں۔ اگر ایک وقت میں یہ کٹ کا اناؤنس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 ماہ بعد، چند ماہ بعد وہ جتنا کٹ لگایا تھا اس سے زیادہ ایکسپینسز جو تھے وہ پے کر دیے گئے ہیں۔ جناب ناظرین، آپ سوچیں، آپ سمجھیں اور آپ وقت کی نزاکت کو جانیں کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر، ہم سب کو مل کر اپنے حق کو استعمال کرنا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ ووٹ کا حق ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہی اقتدار میں آئے گا جس کو لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ناظرین آپ یہ آج بیٹھ کر سوچئے گا کہ اس ملک کے جتنے بالغ رائے دہندگان ہیں ان میں سے کتنے لوگ ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں عام انتخابات میں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے زیادہ ٹرن اوور 45% سے کبھی اوپر نہیں گیا، اس کے قریب تا رہتا ہے۔ باقی جو 55% ووٹر بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، خاموش ووٹر جو ہے، وہ اپنا حق رائے دہی کیوں استعمال نہیں کرتا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 90% ووٹ کاسٹ ہو جائے تو یہ جو جن لوگوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، قوم کو الو بنایا ہوا ہے، اور کیا وہ اپنے مقاصد پورے کر سکیں گے؟ وہ اپنے کسی پسندیدہ بندے کو لانچ کر سکیں گے؟ کسی اپنے ناپسندیدہ جو ہے اس کو اقتدار دے سکیں گے؟ ناظرین کتنی دھاندلی کر لیں، اتنی چٹی ننگی دھاندلی نہیں کر سکتے کہ 90% عوام جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے اور پھر بھی ہم پر کوئی ایک ایسا اسٹوپڈ لا کے بٹھا دیا جائے جسے زمینی حقائق کا ادراک نہ ہو۔ ناظرین جب تک ہم نے یہ نہیں کرنا
یقین کریں ہمارے حالات نہیں بدلنے. ہم نے اسی طرح بلوں کے اضافے پہ رونا ہے, ہم نے اسی طرح جو ہے وہ ہوش روا مہنگائی پہ رونا ہے, ہم نے اسی طرح پٹرولیم مصنوعات پہ رونا ہے, اسی طرح ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ رونا ہے, اسی طرح ہم نے دوسری سہولیات کے فقدان پہ رونا ہے. تو کیوں نہ ایک دن جب بھی الیکشن ہوں گے, آپ یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ الیکشن والے دن نکلیں گے اور اپنے پسند کے بندے کو, جو آپ کو پسند ہو, خواہ وہ جس طرح کا بھی ہو, اس کو ووٹ دیں گے. آپ اپنے ووٹ سے انقلاب لائیں گے. جس دن یہ ووٹ سے اس ملک میں انقلاب آ گیا, آپ یقین جانیں کہ اس ملک کے اور ہمارے اور قوم کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. میری ان باتوں پر ایک دفعہ غور ضرور کیجئے گا. ہم آپ کی آرا کے اور فیڈ بیک کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.